السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 مئی 2025 کو کوہاٹ ڈویژن کا جو سی ٹی ٹیسٹ ہوا ہے اس کے کچھ ایم سی کیوز وتھ کریکٹ آنسر ہمیں ملے ہیں، تو چلیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر ایم سی کیو ہے کہ فل مون از کالڈ۔ فل مون جو ہوتا ہے اس کو عربک لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آپشن تھا وہ تھا بدر۔ فل مون کو کہتے ہیں بدر۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ ڈائلیوٹ سلوشن۔ ڈائلیوٹ سلوشن کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اسمال اماؤنٹ آف سلیوٹ ہوتا ہے اور سولونٹ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور سلیوٹ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو کریکٹ آپشن تھا اسمال اماؤنٹ آف سلیوٹ۔ اور اس کے بعد ہے کہ رسٹنگ آف آئرن۔ رسٹنگ آف آئرن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آئرن کو زنک لگتا ہے جسے ہم اردو میں زنک کہتے ہیں، یہ کس پروسیس سے ہوتا ہے؟ یہ آکسیڈیشن پروسیس سے ہوتا ہے۔ تو کریکٹ آپشن تھا آکسیڈیشن پروسیس۔ نیکسٹ ہے کہ کاما از پلیسڈ آفٹر۔ جب آپ کوئی نمبر لکھتے ہو، فار ایگزامپل اس طرح میں کوئی نمبر لکھتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رائٹ سائڈ سے جو ہے ہم 3 نمبرز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کاما ہم پٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن تھا وہ تھا ایوری 3 ڈیجٹس فرام دا رائٹ سائڈ۔ رائٹ سائڈ سے کیا کرتے ہیں؟ 3 ڈیجٹ کے بعد ہم کاما پٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ وچ ویلیو ڈز ناٹ افیکٹ وین پلیسڈ آفٹر ڈیسیمل۔ ڈیسیمل کے بعد اگر ہم 0 کو پٹ کر لیں، 0 کو ہم فار ایگزامپل 0.3 ہے، اگر اس کی جگہ ہم 0.30 لکھیں گے تو یہ اس ویلیو کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ تو کریکٹ آپشن کیا ہے؟ کریکٹ آپشن ہے 0۔ نیکسٹ اس کے بعد ایک سنٹینس گیون تھا، اس میں دیٹ تھا یا دس تھا۔ تو دیٹ یا دس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پروناؤن کا کون سا ٹائپ ہے؟ تو یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں آتا ہے۔ نیکسٹ تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ ان۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا یہ کب پاسڈ ہوا تھا؟ تو یہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوا تھا، اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا 12 مارچ 1949۔ اس کے بعد تھا کہ ایل سی ایم آف 4 and 12۔ تو آپ لوگوں کو جب میں ایل سی ایم پڑھا رہا تھا تو آپ لوگوں کو میں نے کچھ ٹرک سکھائے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب چھوٹے نمبر کے ٹیبل میں یہ بڑا نمبر آ جائے تو پھر آپ نے پروسیس ایل سی ایم کا جو پروسیس ہے اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بڑا نمبر ہوگا وہ اس کا ڈائریکٹلی وہ اس کا ایل سی ایم ہوگا۔ تو اب 4 کے ٹیبل میں 12 آتا ہے، تو اس لیے ان دونوں نمبرز کا جو ایل سی ایم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈائریکٹلی 12 ہوگا۔ نیکسٹ اسلامیات کا ایم سی کیوز تھا کہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت عبد المطلب۔ نیکسٹ میتھس کا ایک کویشچن تھا کہ 12% ڈیکریزڈ ان 625۔ 625 میں اگر ہم 12% ڈیکریز کریں تو کس طرح کریں گے؟ 625 لکھیں گے مائنس 12% آف یہ نمبر لکھیں گے 625۔ اب اس کا اگر ہم 12% نکالیں گے 12/100 ملٹیپلائڈ بائی 625 سے کریں گے تو اس سے آئے گا 75۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ ڈیکریز کا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ڈیکریز کا ورڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا مائنس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 625 سے آپ نے مائنس کرنا ہے 75 کو۔ 75 کو مائنس کریں گے تو آنسر آئے گا 555۔ تو کریکٹ آنسر جو تھا وہ تھا 550۔ نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس میں کزنز تھے، تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، بنو ہاشم سے۔ اس کے بعد ایک ایم سی کیوز ہے جو کہ کلاس 8 سے کہ بک سے لیا گیا ہے۔ وچ وٹامن از پریزنٹ اینڈ فورٹیفائڈ گولڈن، وچ وٹامن از پریزنٹ اینڈ فورٹیفائڈ گولڈن۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن تھا وہ تھا وٹامن اے۔ نیکسٹ ہے کہ فاکس جو ہے اس کا اپوزٹ جینڈر کیا ہوگا؟ تو اس کا جو اپوزٹ جینڈر ہوگا وہ وکسن ہوگا۔ نیکسٹ تھا کہ ڈیڈ دا بوائے کرائی لاؤڈلی۔ تو ڈیڈ دا بوائے کرائیڈ لاؤڈلی جو ہے یہ کون سا ٹینس ہے؟ تو یہ جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد جو لاسٹ کویشچن ہے میرے پاس
وہ ہے کہ اسمالسٹ 6 ڈیجٹ نمبر جو ہے وہ کیا ہے. تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ اسمالسٹ 6 ڈیجٹ نمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 1 اور اس کے بعد 5 زیروز آپ نے لکھنے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا اسمالسٹ 6 ڈیجٹ نمبر. انشاءاللہ باقی MCQs ملیں گے تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام.